23 سال کی عمر میں سے 13 سال مکہ معظمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں آپ کے گزرے۔ اس مختصر سی مدت میں آپ نے ایک جماعت ایسی تیار فرمائی کہ آپ کے بعد وہ جماعت آپ کے کام کو اپنا ذمہ سمجھ کر، اپنا کام سمجھ کر وہ جماعت کرتی ہے۔ کہنے حضرات صحابہ کرام، آپ کے اس کام کو اپنا پہلا کام سمجھ کر کرتے رہے، یعنی اپنے گھر کا کام، اپنا ذاتی کام جو ہوتا تھا اسے 2 نمبر کا رکھ کر اصل کام دعوت کا کام جو تھا اسے پہلے نمبر میں رکھ کر اس کے لیے محنت کرتے رہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے بعد تابعین کے بعد تبع تابعین، یہ تینوں اس کام کو اہم سمجھ کر اسی میں لگے رہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، حضور نے فرمایا، یعنی آپ کا اور صحابہ کا زمانہ جو تھا وہ سب سے بہتر۔ ثم الذین یلونہم، اس کے بعد جو لوگ آئے یعنی تابعین، ان کا زمانہ۔ ثم الذین یلونہم، اس کے بعد جو آئے تبع تابعین کا زمانہ۔ یہ 3 زمانے کے بارے میں بہترین زمانہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے بعد کے زمانے میں بھی لوگ کام کرتے رہے دین کے لیے، لیکن اپنے کام کو پہلے نمبر میں رکھ کر دین کے کام کو دوسرے نمبر میں رکھ کر کرتے رہے۔ اس کے بعد کے زمانے میں یہ کام علماء کرام کے ذمہ سونپا گیا۔ یہ علماء کرام 2 قسم کے ہیں۔ بعض علماء ایسے کہ اپنی جان سے، دل سے دین کا کام کرتے ہیں اور اسی کو اصل کام سمجھ کر اپنی ساری طاقت اس میں خرچ کرتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ بس ایک کام مل گیا امامت کرنا، بس امامت کر لیں گے، پھر اور کوئی کام ہم نہیں کریں گے۔ ایک کام مل گیا پڑھانے کا، بس وہ 10 سے صبح کو 8 سے شام کے 4 بجے تک ہم پڑھا لیں گے، اس کے بعد پھر ہمارا کوئی ذمہ نہیں ہوگا۔ میرے عزیز و دوستو، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ذمہ داری ایسی کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے دین کے لیے کام کرتے تھے، یا تو رات بھر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ رات کے وقتوں میں 3 ادنی من ثلثی اللیل، رات کو 3 حصہ کریں تو 2 حصے کے قریب آپ اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ وثلثہ، رات کو 3 حصہ کریں تو کبھی 3 میں 1 حصہ اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ وطائفۃ من الذین معک، آپ فقط نہیں بلکہ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھیوں کی یعنی صحابہ کی ایک بڑی جماعت کا بھی یہی حال ہے۔ اصل میں انسان اس دنیا میں بھیجا گیا عبادت کے واسطے۔ قرآن پاک میں صاف آیا ہوا ہے، جب وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات اور انسان یہ 2 مخلوق میری عبادت کرنے کے لیے ہی میں پیدا کیا کر کے اللہ فرماتا ہے۔ تو جو چیز جس کام کے لیے بنائی جائے وہ کام اس سے ہونا ضروری ہے، اگر وہ کام نہ ہو تو اب چیز بیکار ہے۔ آج ہزاروں لاکھوں انسان ایسے ہیں جو اس کو بھول کر کوئی سمجھتا ہے کہ میں
آٹو چلانے کے لیے پیدا کیا گیا، کوئی سمجھتا ہے میں کھیتی کرنے کے لیے پیدا کیا گیا، کوئی سمجھتا ہے کہ میں فلاں کام کرنے کے لیے پیدا کیا، حالانکہ یہ کام کرنے کے لیے وہ پیدا ہرگز نہیں کیا گیا، وہ تو عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ عبادت کرنے کے بعد جو وقت بچت ہوتا ہے وہ جس کام میں چاہے لگا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، 5 وقت کی نماز کے لیے پاؤ گھنٹہ رکھیں تو 1.25 گھنٹہ، اگر ذرا بڑھا لیں تو زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے کی ضرورت ہوتی ہے۔ 2 گھنٹہ اللہ کی عبادت کرنے کے بعد باقی 22 گھنٹے میں وہ کھیتی کر سکتا ہے، تجارت کر سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے، آرام کر سکتا ہے، سو سکتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہ سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سہولت عطا فرمایا ہے انسان کو، 2 گھنٹے اپنے عبادت کے لیے مخصوص کر کے 22 گھنٹے کو اس کے اختیار میں دیا گیا ہے۔ تو اتنی آسانی ہونے کے باوجود بھی بھائی چلو نماز کو، مجھے فلاں کام ہے، تو نماز کام نہیں ہے، نماز کوئی بیکار چیز ہے، کوئی کام نہیں رہے تو انہیں نماز پڑھنا ایسا سمجھ لیا گیا ہے۔ تو میرے عزیز و دوستو، علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اچھی طرح یہ بات سمجھا دیں کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے عبادت پہلے ان کی ذمہ داری ہے، اس کے بعد وہ جو کام چاہیں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ہر جگہ، ہر مقام میں، ہر گاؤں میں آپ دیکھیں گے کہ جمعے کی نماز میں لوگ زیادہ آتے ہیں، باقی 5 وقتہ نمازوں میں ان کا پتہ نہیں رہتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ 8 روز کو ایک نماز پڑھ لیا تو بس ہے، حالانکہ صریح غلطی ہے۔ 8 روز کو ایک نماز پڑھنا نہیں ہے، 8 روز کو 7 روز کو 35 نمازیں پڑھنے ہیں۔ 35 نماز کی جگہ ایک نماز پڑھ کر 34 نمازوں کو ہضم کر ڈالیں تو کیا حال ہے؟ تو میرے عزیز و دوستو، یہ بات الحمدللہ تبلیغی جماعتوں کے ذریعے سے بہت آسانی کے ساتھ لوگوں کو پہنچائی جاتی ہے۔ اب نمازیوں کی تعداد روزانہ بڑھتی جاتی ہے، مساجد نئی بناتے رہتے ہیں، اور جو پرانی مسجدیں ہیں وہ نماز کے لیے کافی نہیں، اس کو توسیع کرتے ہیں، کشادہ کرتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں ان تبلیغی جماعتوں کے ذریعے ابھی چند دنوں کے پہلے ترنل ویلی میں تبلیغی اجتماع ہوا تو بے حد لوگ اس میں شریک رہے اور اس سے بڑا فائدہ ہوا۔ ہزاروں لوگ جماعتوں میں نکلے اور دین کا کام کرتے رہے۔ یہ تبلیغی جماعت والے بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ علم ان کے پاس مختصر ہے، تھوڑی سی بات جانتے ہیں اسے لوگوں کو پہنچاتے ہیں، لیکن علماء کرام کا حال کچھ الگ ہی ہے۔ یہ سال ہر سال دین کے سیکھنے میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں، 7 سال 8 سال 9 سال اس میں لگا کر دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ تو دین کی باریک باتیں وہ انہیں کو معلوم ہے، عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے ہیں۔ تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، اس کو سمجھائیں۔ رہا رزق کا مسئلہ، روٹی کا مسئلہ، وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، اللہ ہی رزاق ہے، ہم رزاق نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ روزی کا انتظام کرتا ہے، چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک اور سمندر کے تمام مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ روزی مقرر کرتا ہے، وہ پہنچاتا ہے۔ سب کھاتے پیتے ہیں، تمام پرندے کھاتے پیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کوئی پرندہ صبح کو کیا کرنا اس لیے آج کما کر جمع کر کے رکھو کر کے رکھتا نہیں ہے. پرندہ صبح کو گھونسلے سے اڑ کر بھوکا جاتا ہے اور رات کو پیٹ بھر کر آ کے گھونسلے میں بیٹھتا ہے اور کل کے واسطے کچھ لا کر اپنے گھونسلے میں نہیں رکھتا، بلکہ اسے یقین ہے کہ آج جو اللہ مجھے کھلایا وہ کل بھی کھلائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پرندے کو جتنا یقین روزی کے اپنی روزی کے بارے میں اللہ پر ہے، اگر انسان بھی اتنا یقین اپنے اندر پیدا کر لے تو پرندے ہی کی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو بھی روزی عطا فرمائے گا. اگر علماء بھی اپنی روزی کے بارے میں مطمئن نہ رہیں تو پھر کون مطمئن ہو سکتے ہیں؟ صحابہ کرام کا حال کیا تھا؟ اپنی روزی کے لیے ان کو فرصت نہیں تھی، وقت نہیں ملتا تھا، تو بھوکے بھی رہتے تھے، پیاسے بھی رہتے تھے. ایک بار چند صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کر اپنا کرتا اٹھا کر بتایا. فکشفنا بطوننا عن حجر حجر، تو ہم نے اپنا کرتا اٹھا کر حضور کو بتایا ہم اپنے پیٹ میں ایک ایک پتھر باندھے ہوئے تھے. یہ پتھر باندھنا اس لیے ہوتا ہے کہ عرب میں ایک قسم کا پتھر تھا، وہ باندھ لیں تو ٹھنڈک اس سے ہوتی تھی اور بھوک کی گرمی اس سے ذرا کم ہو جاتی تھی. تو یہ ہم بھوکے رہنے کی وجہ سے پتھر باندھے ہوئے تھے. اسے جا کے حضور کے پاس بتا کر کہا یا رسول اللہ ہمارا حال دیکھیے، ہم بھوکے ہیں، ہم پتھر باندھے ہوئے. فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بطنہ عن حجرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا اٹھا کر آپ نے بتایا تو 2 پتھر آپ کے پیٹ پر بندھے ہوئے تھے. تو اس سے مطلب یہ ہے کہ ان صحابہ کو جتنی بھوک تھی اس سے دگنی بھوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا تھے. تو میرے علماء کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی تکلیف اٹھا کر دین کے کام میں مشغول رہے اور صحابہ کرام ایسے بھوک کی تکلیف اٹھا کر تبلیغ دین کے کام میں یعنی علم دین لوگوں کو پہنچانے اور لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے کام میں مشغول رہے، تو آج ایسی تکلیف تو ہم کو نہیں ہوئی. ہماری زندگی میں ایک وقت بھی ایسے بھوکے رہنا ہم کو نصیب نہیں ہوتا ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ خود کھلاتا پلاتا رہتا ہے، تو پھر ہم کیوں اس دین کے کام میں سستی کریں، بلکہ آگے قدم بڑھائیں اور خوب اس کام میں لگے رہیں، اپنی زندگی اس کے لیے وقف کریں. اعلیٰ حضرت شمس العلماء مولانا شاہ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس ادارے کو قائم فرمایا، یعنی جنوبی ہندوستان میں. یہاں جتنے مدارس ہیں سب اسی کی شاخ ہیں، اسی یہاں سے پڑھ کر جا کے سبیل الرشاد کا نام ہے، وہاں بھی 400 طلباء کے قریب پڑھتے ہیں. تو وہ کہاں سے آ گیا؟ اسی مدرسے کا ایک قطرہ ہے، وہ اسی مدرسے کے فیضان کا ایک حصہ ہے. اور سبیل الرشاد کے ذریعے ساری دنیا میں علم پھیلا، دنیا کے تمام ملکوں سے طلباء آ کر وہاں پڑھ کر گئے. اور ابھی 3 مہینہ پہلے ویسٹ انڈیز سے مجھے بلایا گیا کہ ہمارے مدرسے میں پڑھ کر طلباء فارغ ہو گئے، آپ آ کر آپ کے ہاتھوں سے سند دینا چاہیے. تو میں نے کہا کہ میں کمزور ہوں، بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا. تو پھر انہوں نے میرے فرزند مفتی اشرف علی کو بھیجنے کے لیے کہا. تو اشرف جا کر سبیل الرشاد کا مہر لگا کر اس سند کو تقسیم کیا گیا وہاں، اس لیے کہ سبیل الرشاد ہی کی ایک شاخ ہے وہ، اور سبیل الرشاد باقیات ہی کی ایک شاخ ہے. تو یہ سارے جنوبی ہندوستان میں جتنا علم پھیلا ہے وہ اعلیٰ حضرت ہی کا فیضان علم ہے. اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کو بے حد و بے حساب اجر جزیل عطا فرمائے، اور آپ کے اس فیض کو تا قیام قیامت
باقی رکھے اور اس میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم بارك لنا في أمور ديننا ودنيانا واجعل آخرتنا خيرا من أولانا واختم أمورنا بالخير۔ اللهم بلغ مرادنا وحسن مقاصدنا واقض حوائجنا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك، اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم شرفنا بالتقوى وجملنا بالعافية وارزقنا الجنة يا رب العالمين، وصل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، سبحان ربك رب العزة